بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم خضر رہ کی آخری نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے دنیائے اسلام۔ یہ کافی طویل نظم ہے جس میں 23 اشعار ہیں اور 3 بند ہیں، اور اس میں علامہ نے عالم اسلام جو موجود تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کی جو کیفیت تھی مسلمانوں کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہوئے یہ اشعار لکھے ہیں جو کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں۔ بارہواں شعر، یہ جو ہم بہت سے اسکولوں کی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کو یاد آ جائے گا، بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے سامعین میں جو کہ یہ یقیناً اس کو یاد کر سکیں گے کہ ان کی پرائمری اسکول میں اور ان کے ہائی اسکول میں یہ شعر اکثر کیلنڈروں پہ اور دیواروں پر لکھا ہوتا تھا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ نیل تو آپ جانتے ہیں، دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، صرف مصر کا نہیں، افریقہ کا مشہور دریا ہے، سوڈان میں بھی ہے، ایتھوپیا میں بھی ہے، مصر میں جا کے پھر یہ جا کے آگے بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ بہت بڑا ایک عظیم دریا ہے جس کے ساحلوں پر ایک دنیا آباد ہے، کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چینی ترکستان کا ایک شہر ہے کاشغر، جیسے ہنزا سے آگے جب آپ جاتے ہیں اور چین کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو جو بڑا شہر وہاں پر آتا ہے آگے وہ کاشغر ہے۔ وہ مشرقی ترکستان کا ایک مشہور شہر ہے، اور اس کی تہذیب اور اس کا تمدن ایک انقلاب آفرین قسم کا ایک تمدن ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں ایک مسافر کی حیثیت سے تو ہمیں بالکل مختلف انداز میں نظر آتا ہے۔ تو یہ وسعت انہوں نے بیان کر دی کہ جب ہماری اسلامی ریاست اس حد تک پھیلی ہوئی تھی کہ ایک طرف تو ہم مصر میں اور شمالی افریقہ میں تھے، اور دوسری طرف ہم ترکستان میں تھے، کاشغر کے شہر میں۔ یہ تو ایک شہر کا نام انہوں نے لے دیا۔ بہرحال پورا جو سینٹرل ایشیا ہے، جو وسطی ایشیا ہے، وہ سارا ترکستان ہے، جس میں ترکمان ٹرائبز وہاں پر رہتی ہیں، اور ابھی وہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں اس وقت فی الحال تقسیم ہے۔ کہتے ہیں اتنی وسعت تھی ہمارے سلطنت اسلامیہ کی۔ ایک ہو مسلم، اگر ہم یکجا ہو جائیں، اور کہاں سے کہاں تک؟ نیل کے ساحل سے لے کر اور کاشغر یعنی ترکستان تک، جس میں زیادہ تر مسلمان آبادیاں ہیں، حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ حکم ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، ایک ہوں۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہمیں دنیا میں ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ہمارے دین کی جو برکات ہماری منتظر ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمودات قرآن کریم کے مطابق اور تمام تر جو رہنمائی پیغمبران دین ہمیں دیتے رہے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارے لیے ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ 13واں شعر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا آرابی والا گوہر۔ پہلا مصرع بالکل واضح ہے، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون۔ امتیاز سے مراد ڈسٹنکشن، جب کوئی آپ کسی چیز میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے امتیاز کہیں گے، کہ اگر رنگ، نسل، خون کی بنیاد پر
آپ نے امتیاز کرنا شروع کر دیا تو مٹ جاؤ گے۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا۔ یہ واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جیسے کہتے ہیں اعلان ہے کہ یہ امتیاز قرآن کریم نے اور اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اور اگر ہم جو رسول اللہ کا جمعہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو انہوں نے خطبہ عطا فرمایا تھا، اس خطبے میں بھی انہی باتوں کے اوپر انہوں نے زیادہ زور دیا کہ نہ کسی کالے کو، نہ کسی گورے کو، نہ کسی امیر کو، نہ کسی غریب کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی سردار کو، کسی کو کسی پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اعمال صالح اور پختہ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا۔ ترک خرگاہی ہو، ترک خرگاہی سے مراد ہے شاہی خیموں والا ترک۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو خیمے کچھ کمزور سے ہوتے ہیں، کوئی شاہی خیمے بہت بڑے بڑے وسیع خوبصورت، بڑے اس کے اندر تزئین و آرائش ہوتی ہے، تو کہتے ہیں خواہ وہ کوئی ترک خرگاہی ہو، بڑے خوبصورت خیموں والا ہو، یا عرابی والا گوہر، یا کوئی ایسے عرب لوگ جن کی بڑی عظمت ہے اور جن بہت معزز ہیں اور بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ امتیاز آپ کو کرنا جائز نہیں ہے کسی ایسی بنیاد پر سوائے اس کے کہ انسان صالح ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے یا مخالف دین ہے۔ یہ تھا 13واں شعر۔ 14واں شعر ہے میرے دوستوں اور عزیزان من، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ اس میں بھی تقریباً وہی بات کہی گئی ہے جو کہ پچھلے شعر میں تھی۔ علامہ نے اس کو بہت زیادہ اس موضوع پر اصرار کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے یہ دوسرا شعر بھی اسی موضوع پر لکھا ہے کہ نسل، اگر نسل کی کیفیت کہ میں کس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، مقدم کیا چیز ہے؟ مذہب۔ اور اگر نسل کو ہم نے مذہب پر مقدم کر لیا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، کہ دنیا سے تو ایسے اٹھ جائے گا جیسے یہ رستے کی خاک ہوتی ہے، اور خاک روب ایک جھاڑو پھیرتا ہے اور وہ خاک کہاں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو وہ خاک اڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، کوئی پہچانے گا ہی نہیں کہ یہ خاک کس کی تھی، جو یہاں پر کل تک تھی اب موجود نہیں ہے۔ تو بارہا علامہ اسی بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تصور ملت کے حوالے سے ہے، اور ملت کی بنیاد ہے ہمارا دین اور ہمارے قرآن کے ساتھ وابستگی، رسول اللہ کے ساتھ وابستگی، پیغمبران دین کے ساتھ وابستگی اور اعمال صالح کے ساتھ کی پابندی۔ 15ویں شعر کی طرف میرے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ علامہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے خلافت عثمانیہ کھو دی، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں خلافت تو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خلافت کی بنیاد، بنا
دنیا میں دوبارہ سے قائم ہو جائے، استوار ہو جائے، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، ڈھونڈ کر کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا قلب و جگر، ان کے جو دل کی کیفیت تھی، ان کا جو جگر تھا جس میں بہادری اور شجاعت اور جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اگر یہ خاصیتیں تم اندر دوبارہ پیدا کر سکتے ہو تو خلافت کی بنیاد دنیا میں آج بھی قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تم جیسے پہلے انہوں نے چند مثالیں دی تھیں جس میں انگریزوں کی حکومتوں کی یا سفید فام یورپی اقوام کی ہم نقل میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اسی طرف رخ کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ خلافت تو ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، ہم دنیا میں اسی طرح غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ 16واں شعر ہے میرے دوستو، یہ اے کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اس میں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ خفی اور جلی کیا۔ دیکھیں، جلی ان حقائق کو، ان تصورات کو کہا جاتا ہے جو بالکل واضح ہوں، جو روشن ہوں، جو ایسی دلیلوں اور حقائق پر قائم ہوں جو کہ ہم جن کو دیکھ سکیں، جن کو سمجھ سکیں بڑی آسانی سے۔ اور خفی کیا ہے؟ وہ پوشیدہ چھپے ہوئے ذہن میں کچھ مفروضے جنہیں ہم کوئی صحیح معنوں میں دلیل سے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ مبہم قیاس، جیسے ہمارے یہاں پر بہت سارے بابے جو خود کو بہت علماء دین کہتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی قسم کی خفی باتیں کر کے ان کو پھانس لیتے ہیں۔ دراصل ان خفی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جلی حقائق کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم سے، حدیث سے اور تاریخ اسلام سے، اور اسوہ حسنہ جو بالکل اس کا لمحہ لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے کتابوں کی شکل میں، اور بہت سے ہمارے دینی علماء ہیں جن کے سینوں میں وہ تمام یاد، ان کی ہر ایک لمحے کی یاد ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو وہ تو ہمارے سامنے حقائق ہیں جو کہ جلی ہیں، اور ہمیں انہی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اے کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، تو علماء کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ خفی جو چھپی ہوئی پوشیدہ مبہم کیا سارائی ہے، جلی یعنی کہ روشن اور مثبت حقیقت جو سامنے صاف نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں، تو حقیقت اس کو اپناؤ یا تصور اس کو اپناؤ جو دین نے روشن طریقے سے بالکل واضح طور پر آپ کو سمجھا دیا ہے۔ پھر آگے بات کرتے ہیں، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ ہمارے یہاں پر جو تنازعات چلتے ہیں چند فرقوں میں، جس میں ان برگزیدہ صحابہ کرام کا آپس میں تقابل کیا جاتا ہے سیاسی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، تو یہ کیا ہمیں کسی مثبت سمت میں لے کر جاتا ہے؟ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے اختلاف بڑھتا ہے، اس سے اور کئی قسم کی قباحتیں سامنے آتی ہیں۔ تو علماء کہہ رہے ہیں کہ اے برگزیدہ ہستیاں تو ہم سب کے لیے بڑی ہی قابل تکریم ہیں،
ان کی جتنی تکریم کی جائے کم ہے۔ ان کو جب ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اپنے کسی فرقے کے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، تو ہم یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ اسلام میں ایک ایسا بیج بو رہے ہیں جس سے کہ نفرتیں بڑھتی ہیں، تفرقہ بڑھتا ہے، اور اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی مخالف قوتوں کو۔ تو پھر اسی لیے دوسرے مصرعے کے بعد بھی علامہ نے لکھا ہے، ہوشیار باش، ہوش کے ناخن لو، خبردار جو ایسا کیا، اگر ایسا کیا تو مٹ جاؤ گے۔ عزیزان من، 17ویں شعر کی طرف ہم اب بڑھتے ہیں۔ ابھی آہستہ آہستہ علامہ صاحب ہمیں امید افزائی کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے تمام تر ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، اور جو ہماری مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست ہوئی عالمی جنگ اول میں، ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے لا کر اب ہمیں وہ امید دلانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اگر ہم من حیث القوم، من حیث الملت اگر ہم آگے بڑھیں تو یقیناً اپنے تمام تر نقصانات کو پورا کر کے دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی فرما رہے ہیں کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے، تم نے غلطی کی لیکن اس کے بعد ابھی تمہیں آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے۔ تو عشق جو ہے خدا تعالیٰ کے لیے، اسلام کے لیے، اس کی طرف سے ہم پر لازم ہے کہ ہم فریاد کریں اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اس کے تمام تر احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، ہم فریاد کرتے رہے ہیں اور مزید کریں گے۔ اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو اگر سچے دل سے اسی طرح فریاد کرتے رہو گے تو اس کی تاثیر یقیناً سامنے آئے گی، اور یہی خدا کا مکافات عمل کا قانون ہے جو کہ ہر وقت کائنات کے ہر گوشے میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسے انگریزی میں کہیں گے ڈیوائن لا آف ریکوائٹل، اور اس قانون کے تحت انسان کو ہمیشہ اپنی توقعات سے بھی بڑھ کر زیادہ صلہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ مثال دی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، اتنا بھی کسی کے ساتھ جو اس کا انعام ہے اس کی خیانت نہیں ہوگی، اس سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ ہر ذرہ ذرہ جتنا اس نے کام کیا ہے، جو اعمال صالح کیے ہیں، اس کا انعام اس کو ایک کی بجائے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ تو عشق کو فریاد لازم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے رہیں اور فریاد کرتے رہیں۔ اب ذرا دل تھام کر بیٹھو، فریاد کی تاثیر دیکھ، اپنی تاثیر دیکھنا خدا تعالیٰ کیسے ہمارے لیے مختلف حالات پیدا کر دے گا، اور ہم دوبارہ وہی ماضی کی طرح ایک عظیم قوم، عظیم ملت بن جائیں گے۔ 18واں شعر ہے، تو نے دیکھا سطوت دفتار دریا کا عروج، تم نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ ذرا تھوڑا سا فلسفیانہ شعر ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دریا، اور دریا کی اس کے لفظی معنی میں کر رہا ہوں ابھی، دریا کی رفتار کی شان و شوکت دیکھی ہے،
اب ذرا اس منظر کا نظارہ کرنے کے لیے تیار ہو جا کہ جو لہر بڑی ایک تند و تیز ہے، بڑی مستر ہے، بڑی بے قرار ہے، وہ کس طریقے سے دریا کی اس رفتار کی زنجیر بنے گی، یعنی کس طرح اس کو روکے گی۔ دریا یہاں پر ایک استعارہ ہے یورپ اور مخالفین اسلام کا۔ ان کے یہاں پر جو تمدنی اور دوسری ہر قسم کی ترقی ہوئی، ان کی بڑی بڑی معاشی ترقی ہوئی، معاشرتی ترقی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی دولت مندی کے ساتھ جو انہوں نے غریب اقوام کا استحصال کیا، ان کی کلونیلزم جسے نو آبادیات کہتے ہیں، اس کے تحت جس طرح غلامی پھیلی، وہ اعمال بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تو یہ ذوف جو ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ دین کی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ نے کہا ہے موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ، بڑی عالی شان ایک لہر تھی جو کہ بڑی طوفانی قسم کی لہر تھی، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھی، لیکن وہی لہر چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کیا ان کی تمام اعمال نے، تو ابھی وہی ان کے تمدن، ان کی تہذیب، ان کی ترقی اور ان کی جتنی بھی دوسری اقدار ہیں ان کو ملیا میٹ کرنے کا سبب بنے گی۔ 19واں شعر ہے میرے دوستو، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ یہ بھی امید کی ایک کرن علامہ ہمیں دکھا رہے ہیں من جانب حضرت خضر علیہ السلام، کہ یہ منسوب یہ جواب جو دنیا اسلام کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ منسوب تو حضرت خضر علیہ السلام سے ہے، جو کہ علامہ کے ہاتھ سے تحریر ہوا اور رقم ہوا اور ہمارے سامنے پیش ہوا۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ تو کہتے ہیں کہ حریت جو انڈیپینڈنس جسے کہتے ہیں یا فریڈم کہہ لیں، عام جس کا خواب تھا کہ جی اسلام نے جو ہمیں اقدار سمجھائیں، اس میں حریت کی جو قدر تھی وہ یہ تھا کہ ہر جاندار شے، ہر انسان، ہر جاندار کو انڈیپینڈنس، ان کی فریڈم، وہ ہر حالت میں ان کا حق ہے۔ اور جب دنیا میں اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اسلام سے پہلے کیا تھا؟ رومن آپ ثقافت دیکھ لیں، ان کی تہذیب دیکھ لیں، وہاں پر کیسے غلامی تھی۔ دوسری طرف فارس تھا، کیسر و کسریٰ، وہ دونوں کے یہاں پر غلامی جو تھی اس کا دورہ تھا، انسان غلام تھا، اور جو دولت مند تھے وہ بڑے لوگ تھے، اور جو کم دولت مند یا جو کسان تھے یا محنت کش تھے، ان کا زندگی میں کسی قسم کا کوئی حق تھا، نہ کوئی ان کو کوئی پوچھتا تھا کہ ان کے ضروریات زندگی کیا ہیں، اور وہ اسی طرح ایک بالقسم پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے تھے۔ اسلام نے ہمیں عام حریت کا سبق دیا قرآن کریم کے ذریعے، پھر رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کے ذریعے، پھر خلافت راشدہ کے دوران جس طرح کی حکومتیں قائم ہوئیں، اس سے پہلے رسول اللہ نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس کی اگر آپ پڑھ لیں، جو کووننٹ آف مدینہ تھا، اس کے اندر جو کنڈیشنز یا جو کلازز یا جو قوانین مرتب کیے گئے تھے، اس میں تمام قوموں کے لیے، خواہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے
یا وہ مہاجرین تھے یا وہ مدینہ کے اصلی باشندے تھے، سب کے لیے اس میثاق مدینہ میں ایک ہی طرح کے حقوق سب کے لیے موجود تھے۔ تو یہ ایک مثال تھی جسے علامہ نے کہا عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے۔ ہمارے سامنے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناقدین ہوتے ہیں، تو ایسے چند ناقدین یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو پہلا دین نہیں تھا جس نے یہ حقوق دیے۔ حمورابی جو کہ بابل کا بادشاہ تھا 282 قبل مسیح میں، اس نے بہت سے ایسے قوانین بنائے تھے جس کے تحت لوگوں کو بڑی سہولیات مل گئی تھیں۔ تو اگر آپ اس میں باقاعدہ تحقیق کریں تو حمورابی نے لوگوں کی زندگی کو بالکل مضبوطی سے باندھ دیا تھا، اس میں گنجائش نہیں تھی ان کے لیے آزادی کی، اور زیادہ تر حمورابی کے جو قوانین تھے وہ تجارتی معاملات کے بارے میں تھے، نہ کہ لوگوں کی سماجی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں ہوں۔ اور جو میثاق مدینہ میں سامنے آئی بات، وہ خلافت اسلامیہ یقیناً اس کو لے کر آگے چلی، لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ملوکیت آہستہ آہستہ ہمارے آڑے آنا شروع ہو گئی۔ جیسے پہلے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک شعر میں خطبہ حجۃ الوداع کی مثال دی تھی، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے کن باتوں پہ اصرار کیا، انسانی آزادی پر، اور اس کی جو حیثیت ہے، مالی حیثیت یا نسلی حیثیت، یا وہ اس کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، اس کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کے اعمال صالح کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 1516 میں سر ٹامس مور نے ایک کتاب لکھی تھی یوٹوپیا، بہت مشہور ہوئی۔ انہوں نے ایک ریاست کا تصور پیش کیا تھا جہاں پر بالکل انصاف اور حریت کی اقدار جو ہیں ان کا دور دورہ ہے۔ بہرحال وہ یوٹوپیا ایک محاورہ تو بن گیا جس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز حاصل نہ کی جا سکے۔ آج اگر کسی کو کہنا ہو کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے، اور اگر وہ سمجھے کہ وہ بات ممکن نہیں ہے، تو اکثر لوگ آپ کو یہ جواب دیں گے دس از یوٹوپین تھاٹ، یعنی کہ یہ تو ایسا تصور ہے جو کہ حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے دوستو، اسلام نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ میثاق مدینہ سے لے کر اس وقت تک جب تک خلافت ملوکیت کی نظر نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق تمام انسانوں کے حقوق برابر تھے اور ان کے ساتھ یکساں انصاف کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ حال ہی میں ایک مصنف محمد منیر جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ملازم تھے، انہوں نے لکھی اکنامکس کے بارے میں۔ تو یہ بات اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کے سامنے آئی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ اسٹیٹ آف مدینہ جو کہ مدینہ کی ریاست تھی، اس میں جو اکنامکس کے قوانین رسول اللہ نے وضع کر کے رائج کروائے، وہ 3 یا 4 صدیاں یورپ کے قوانین بنے رہے، اور ان میں تمام لوگوں کے آجر، اجیر اور محنت کش، سرمایہ دار، تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت شامل تھی، اور 3 اور 4 صدیاں یہ یورپ کے قوانین اسی طرح چلتے رہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے 7th سینچری مدینہ اکنامکس، اور میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس سبجیکٹ سے کوئی دلچسپی ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ تو پھر ہم شعر کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کافی لمبی باتیں مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اے مسلمان، آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ اگر آپ یہ چونکہ امید افزا باتیں کر رہے ہیں حضرت علامہ، تو مسلمان کو وہ
ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر جو خواب ہم مسلمانوں نے دیکھا تھا اس کو آج بھی تو حاصل کر سکتا ہے اگر تو محنت کرے، جد و جہد کرے اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر دوبارہ سے گامزن ہو جائے تو آج بھی تو اس خواب کی تعبیر حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی میرے دوستو چلتے ہیں، ابھی ہم 19ویں شعر پہ تھے، ابھی ہم 20ویں شعر پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے جو اکثر لوگوں کے سامنے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی ہوگی۔ علامہ فرماتے ہیں اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ اس میں سمندر جو لفظ آیا ہے یہ وہ سمندر نہیں ہے جو کہ پانی والا سمندر ہوتا ہے، یہ دراصل ایک اسطوری قسم کا تصور ہے، ایک مائتھولوجیکل یا میتھیکل تصور ہے۔ اس متھ کے مطابق سمندر ایک ایسا کیڑا ہے جو کہ آگ کے اندر زندہ رہتا ہے اور وہیں پر جل کر راکھ ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسی راکھ سے دوبارہ زندگی حاصل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ نے پہلے مصرعے میں کہا اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، سامان وجود زندگی کا سامان، اپنی خاکستر اپنی راکھ سے سمندر اس کیڑے کو ہے وہ دوبارہ سے اس کو زندہ کر دیتی ہے۔ مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ کیا مسلمان تو یہ نہ سوچ کہ اگر یہ سب کچھ ہم سے چھن گیا ہے تو اب یہ دوبارہ کبھی حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں، کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، عہد ختم ہو جاتے ہیں، بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہی سبق ہے ہمیں، لیکن مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ جہان پیر سے مراد یہ بوڑھی دنیا، یہ دنیا جو کہ عرصے سے عمر رسیدہ ہے، جہاں دیدہ ہے، زمانہ دراز سے موجود ہے، اس کے مختلف ادوار ہیں۔ ان کے ادوار کے تحت کبھی بہت زیادہ سنہری دور آتا ہے، کبھی بڑا تاریک دور آ جاتا ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو دنیا یا کوئی اس دنیا کی کوئی کیفیت ایک دفعہ گم ہو جائے تو دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر سمندر وہ جو اسطوری ایک کیڑا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے اپنے ہی خاکستر سے، اپنی ہی راکھ سے، تو مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ تو یہ دراصل ترغیب دی جا رہی ہے مسلمان ملت کو کہ تم مایوس مت ہو جاؤ، تم اپنی مایوسی سے نکل کر دوبارہ سے یکجہتی پیدا کر کے، ملی وحدت پیدا کر کے ایک مضبوط قوم بنو اور پھر دنیا پر ثابت کر دو کہ سب سے جو زوراور یا سب سے زیادہ طاقتور جو پیغام ہے وہ ہے قرآن کریم کا، وہ ہے توحید کا پیغام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اس کا صلہ ملے گا اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ 21واں شعر، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ یہ بھی امید کی طرف لے جانے والا شعر ہے۔ کہتے ہیں ذرا کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں، جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ایک آئینہ ہے، اس کے اندر تمہیں ایک تصویر نظر آئے گی۔ کس کی نظر آئے گی؟ آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ میں تمہیں آنے والے دور کی تصویر دکھا رہا ہوں، لیکن بشرطے کہ تو تمام ان قواعد و ضوابط کی پاسداری کرے جو کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہیں۔ وہ تمام جہتیں ہم دوبارہ سے اپنائیں جو کہ اسلام نے ہمیں جن کا محافظ بنایا ہے۔ اور 2 آیات ہیں یہاں پر جن کا ریفرنس آتا ہے
اس شعر کے حوالے سے. ایک تو ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب آپ سے وعدہ کر دیا کہ تم جو کچھ جس کے لیے عمل کرو گے اپنے دل کی گہرائیوں سے سمیم قلوب کے ساتھ، تو اس کا انعام تمہیں ہر حالت میں ملے گا. اور دوسرا ہے انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم بلند ہوگے اگر تم مومن رہو گے. اگر تم مومن رہو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم دوبارہ بلندی کو نہ چھو پاؤ. تو یہاں پر ختم ہوتا ہے 21واں شعر. عزیزان من 22واں شعر ہمارے سامنے ہے، اور یہ ابھی وہی امید افزائی کی باتیں علامہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس. آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ. یہاں پر چند الفاظ کے میں معنی آپ کو بتا دوں. آزمودہ فتنہ، فتنہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کوئی ایسا نیگیٹو ایکٹ جو کہ کہیں پر کوئی غلط کام پھیلانے کے لیے کیا جائے. یہاں سے اس کی مراد یہ ہے کہ جو کوئی اسٹریٹجی یا کوئی حربہ یا کوئی منصوبہ، اس کی بات ہے. آزمودہ فتنہ، ایسا کوئی حربہ جو پہلے سے جس کو آزمایا گیا ہو. اسٹریٹجم بھی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں. گردوں ہے آسمان، لیکن یہاں پر اس کی مراد ہے قانون فطرت. اس کا تعلق آسمان کا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور وہاں سے ہی قانون فطرت سارا کی ابتدا ہوتی ہے. رسوائی تدبیر دیکھ، رسوائی تدبیر کہ جب بہت زیادہ آپ کوشش کریں اور اپنی جانب سے بہت بڑی ایک تدبیر لے کر آئیں، لیکن بعد میں وہ تدبیر بالکل ناکام ہو جائے اور آپ کو ہزیمت اور ذلت اٹھانی پڑے، تو اسے کہیں گے رسوائی تدبیر، کسی منصوبے کی ناکامی. آپ کے حال ہی میں اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو جہاں پر دنیا کے سب سے طاقتور ترین جو ایک قوت، فوجی قوت نے 20 سال وہاں پر حکومت کی، اور جاتے وقت جب بھاگنا پڑا دم دبا کر، تو یہ رسوائی تدبیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وارد ہوئی ہے اس قوت پر جو کہ اپنے عسکری تمام تر جو کچھ ان کے پاس ساز و سامان تھا اس پر ان کا بڑا ناز تھا. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آسمان کے پاس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان گنت حربوں کے علاوہ ایسے منصوبے بھی ہیں، آزمودہ فتنے بھی ہیں، یعنی قانون فطرت میں موجود ہیں، جن سے کسی بھی نافرمان قوم کو ہزیمت اور ذلت میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اور نافرمان قوم کو چت کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو آزمانے کے لیے، جیسے کہ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کا ذکر ہے، انہیں من مانی کرنے دیتا، حتیٰ کہ قانون مکافات عمل حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ تدبیر خدا تعالیٰ کی سامنے آتی ہے جس کے آگے کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسانی گروہ کبھی بھی استقامت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور جب یہ تدبیر اس کو مکافات عمل کے ذریعے سامنے آتی ہے، تو آج کی وہ قومیں جو اپنی عارضی فتح اور اپنی عارضی ترقی
اور اجارہ داری پر خوشی کے شادیانے بجاتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ تاریخ انسانی کا سبق ہے۔ اسی لیے علامہ یہاں سے پھر ہمارے لیے ایک پہلو نکالتے ہیں نصیحت کا، کہ اسی لیے مسلمان قوم اور ملت کو چاہیے کہ وہ دین حق کے راستے پر چلتی رہیں اور خود کو ہمیشہ راہ راست پر رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں مکافات عمل کے شکار ہم خود بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر انصاف ہے، اور اس قدر انصاف ہے کہ اس کے انصاف سے کوئی شے بھی، خواہ وہ کتنی بڑی ہو، کتنی عظیم ہو اور کتنی حقیر ہو، اس کے انصاف کے ترازو اور اس کے انصاف کے فیصلے سے بچ نہیں سکتی۔ تو یہ سامنے ایک بات تھی۔ خدا کی اسٹریٹجی کے آگے کبھی کسی قوم کی یا کسی گروہ کی اسٹریٹجی کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے علامہ آپ سے بتا رہے ہیں کہ آپ مایوسی کی طرف مت جائیں۔ یہ وقتی طور پر آپ کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، تو آزمودہ فتنہ یہی ہے آسمان کے پاس، گردوں کے پاس، یعنی قانون فطرت کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ جب وہ فتنہ یا وہ ترکیب یا وہ منصوبہ عمل میں آ جاتا ہے تو پھر رسوائی تدبیر ہی رہ جاتی ہے، جن کے لیے جو اس سے پہلے بہت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اپنی فتح کے جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی چھوٹی اور کمزور اقوام کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حال ہی میں نے مثال دی آپ کو افغانستان میں جو امریکنوں کے ساتھ ہوا۔ 23واں شعر جو کہ آخری شعر ہے دنیا اسلام نظم کا، اور اس کے ساتھ خضر راہ جو ایک طویل نظم ہے جس کی ذیلی نظمیں تھیں یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مختلف لیکچرز میں، تو یہ اس کی آخری نظم تھی جس کا آخری شعر 23واں شعر میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، فارسی میں مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیاد دار۔ اس کی تشریح بلکہ اس کے معنی ہی اس کی تشریح ہے۔ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، مسلم استی سینہ را اپنے سینے کو، از آرزو آباد دار تمنا، آرزو، خواہش، نیک خواہش، اللہ تعالیٰ کی قربت کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی خواہش کو اپنے سامنے، تمہارے سامنے اگر وہ ہو تو اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر، اپنے سینے کو اس آرزو کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ بسا لے، اپنے سینے کو سجا لے۔ ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیاد دار، اور ہر زمان، ہر وقت پیش نظر، اپنی نظر کے سامنے قرآن کی آیت کا ٹکڑا لا یخلف المیاد دار، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے جو قوانین مرتب کر دیے ہیں، جیسے قانون ربوبیت ہے، جیسے قانون مکافات عمل ہے، یہ تمام قوانین 100%، 1000% بلکہ کہنا چاہیے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یخلف المیاد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اقبال کے کلام سے اخذ کردہ نصیحت۔ دوستو، جب میں اس نظم کو پڑھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ میرے ذہن میں کچھ خیالات جنم لے رہے تھے، اور اب یہ کہ یہ نظم ختم ہونے والی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے،
تو میں نے ایک چھوٹا سا پیغام تحریر کیا تھا جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگا، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی گروہی اور انفرادی تربیت کا مسئلہ غور طلب ہے، یہ ہے اقبال کے کلام سے اخذ کردہ نصیحت۔ مسلمانوں کی گروہی اور انفرادی تربیت کا مسئلہ غور طلب ہے، ہمیں اپنے گروہی رجحان اور اپنی شخصی کمزوری پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان بحیثیت قوم جب تک محبت، یگانگت اور اتحاد افزا رویہ، مذہبی رواداری کی روش کو نہیں اپنائیں گے، اپنی قوم کو غیر ضروری اور فروعی معاملات میں الجھائے رکھنے کا باعث بنیں گے۔ ہوشیار باش، احتیاط برت، ہوش کے ناخن لے، تو ذمہ دار مسلمان ہے۔ اقبال کی تنبیہ کا نچوڑ میرے سامنے جو آخری چند اشعار میں نے آپ کو پیش کیے ہیں، کچھ یوں ہے۔ اقبال نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اپنے اندرونی اختلافات کو مٹانا اور معاملات کو سلجھانا نہایت اہم ہے، وگرنہ یاد رکھو کہ مسلمانوں کی فرقہ وارانہ تقسیم اور حاکم بدہن، اندرونی خلفشار اور ممکنہ خانہ جنگی سے فائدہ دشمن عناصر کو ہی ہوگا، مسلمان تو اس سے نقصان ہی اٹھائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔